تو وہ ایک پولیٹیکل کریکٹر جو پاکستان کے اندر ہوتا تھا اب وہ صرف 2 لوگوں تک سمٹ کے رہ گیا. میرا خیال ہے ان دونوں کو پوری سیاسی لاٹ کو سلام پیش کرنا چاہیے. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. سر یہ فرمائیے گا کہ عمران خان، بشرا بی بی، گوہر خان، ان تینوں کا خیال یہ ہے کہ آپ شاید ایک مافیا ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب زندہ رہیں اور آپ عمران خان صاحب کو دنیا سے فارغ کرنا چاہتے ہو. دیکھیں ان تینوں صاحبان کا، اور جن میں 2 مرد حضرات اور ایک خاتون ہے، ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے. ہمارا ان کے ساتھ یا ان کا ہمارے ساتھ سیاسی جھگڑا ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، میں ان سب کو جو ہے وہ ختم کروں گا، تو مجھے تو کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی کہ وہ مجھے قتل کروا دے گا. یا وہ جو کہتا ہے کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا تو اس دنیا میں نہیں رہنے دے گا یا قتل کر دے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی ہمارے سیاسی وجود کے خلاف ہیں، اور وہ ہر قیمت پہ ہمارے سیاسی وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ کسی کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہتے، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے. اگر وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے، گفتگو کرنے یا چلنے کی بات ان میں ہوتی تو آج وہ حکومت میں ہوتے. آج ایک کولیشن گورنمنٹ لیڈ بائی سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار ہوتی مرکز میں. یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں. لیکن وہ کسی اور کا اپنے علاوہ جو ہے وہ ایک تو کسی کا وجود، سیاسی وجود وہ برداشت نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا یہ کہ وہ کسی دوسرے بندے کے اوپر اعتماد نہیں کرتے. یہ بھی 2 چیزیں میں نے جو ان کی پرسنالٹی میں نوٹ کی ہیں. تو پھر جب وہ اچھا یہ فرمائیے، آپ ویسے بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ہے یہ سسٹم نہیں چل سکتا. رانا صاحب آپ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ جب تک عمران خان ہے یہ ملک نہیں چل سکے گا، یہ سسٹم نہیں چل سکے گا. دیکھیں یہ سسٹم جو ہے اب 10 سال بعد عمران خان صاحب کوئی اب نہیں شروع ہوئے، یا یہ قصہ کوئی پچھلے 16 ماہ کا نہیں ہے یا 2 سال کا نہیں ہے. یہ قصہ جو ہے یہ 10 سال کا ہے. عمران خان صاحب کو 14 میں جو ہے وہ جب تھوڑی سی پولیٹیکل پاور ملی ان کو، تو وہ 2014 سے شروع ہیں. اب 24 آ گیا، 10 سال ہو گئے. انہوں نے مستقل جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام جو ہے ان کے وجود، یعنی سیاسی وجود، اب اگر ہر دفعہ میں ساتھ سیاسی استعمال کروں تو وہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا. معاملہ یہ کہ یہ 10 سالہ جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ان کی کا جو سیاسی وجود ہے اس کی وجہ سے ہے. وہ کسی مرحلے کے اوپر کسی دوسری جماعت سے نہ بات کرنے کو تیار ہیں، نہ بیٹھ کے معاملہ فہمی کرنے کو تیار ہیں، بلکہ ان کی اپنے خیالات یا سوچ کے مطابق اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ان کی مخالف سیاسی قوتیں ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان سب کو ختم کر دیا جائے. اب اس ختم کرنے سے مراد دوسری بھی لی جا سکتی ہے جو ان تینوں صاحبان نے لی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، سیاسی طور پہ ہی وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے آگے کی کوئی چیز ہو نہیں سکتی، یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر جب تک ان کی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کر سکے گی سر ان کو سیاسی طور پر ختم، کیونکہ جو 8 فروری کے بعد رزلٹ نکلا ہے الیکشن کا وہ آپ کے سامنے ہے. میاں نواز شریف صاحب سے ریلیٹڈ تمام شخصیات جس میں آپ بھی شامل ہیں، سارے کے سارے جو ہیں وہ الیکشن نہیں جیت سکے. تو اس صورتحال میں کیا آپ کے اندر اتنا پوٹینشل ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کر سکے؟ دیکھیں 2 چیزیں جو ہیں انہوں نے بنیادی جو ہے وہ رول ادا کیا ہے، جو ان کو ووٹ ملا ہے اور اس کے نتیجے میں سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے. اور پی ایم ایل این جو ہمارا ایک موقف تھا اس کو عوام نے پوری طرح سے، یعنی یہ نہیں کہ اس کو مانا نہیں ہے، پوری طرح سے جو ہے وہ عوام نے اس کو انڈورس نہیں کیا. اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی بالکل عوام کا کوئی یک طرفہ یا کوئی 100% ایسا فیصلہ آ گیا ہے.
اب اگر میں اپنے حلقے میں 1,13,000 ووٹ لوں اور میرے خلاف وہ 10-15,000 ووٹ جو ہے وہ جو 3 لاکھ ووٹ میرے حلقے میں کاسٹ ہوا ہے وہ میرے خلاف زیادہ ہو جائے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ جی یہ کوئی بالکل ہر بندے نے جو ہے وہ پورے حلقے نے ایک متفقہ فیصلہ دے دیا ہے۔ تو اسی طرح کی جو ہے وہ ڈویژن ہے۔ تو یہ جو سپلٹ مینڈیٹ آیا ہے اور جو پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو ہمدردی کا ووٹ ملا ہے، وہ پچھلے 16 ماہ اور اس کے بعد 8 ماہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو ہمدردی ملی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مہنگائی اور مہنگائی میں مثلاً آپ کی گورنمنٹ تھی نا سر، ہر مہینے بجلی کا بل آپ کے ہاتھ میں، گیس کا بل آپ کے ہاتھ میں، تو یہ دو چیزیں جو ہیں، یہ دو چیزیں جو ہے وہ وجہ بنی ہے، اور کوئی عمران خان کا کوئی نظریہ، کوئی اس کا مینیفیسٹو یا اس کی کوئی محبت، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ جو 16 مہینے کی گورنمنٹ تھی اس کی بیڈ پرفارمنس تھی جس کی وجہ سے اب آپ کو یہ نقصان ہوا ہے، آپ کو مینڈیٹ نہیں مل سکا اور میاں نواز شریف صاحب پٹ گئے ان کا بیانیہ؟ جی اس میں دو باتیں کروں گا کہ 16 ماہ کی گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش، بہت اچھی کارکردگی کہ انہوں نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور بیڈ پرفارمنس کہ وہ مہنگائی کو روک نہیں سکے بلکہ مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ جب ہم اپریل 2022 میں آئے تو اس کے بعد پھر مہنگائی جو ہے رکی نہیں، آگے بڑھی۔ ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم کم کریں گے۔ تو یہ ان دونوں دائروں میں آپ اس کے گورنمنٹ کی کارکردگی کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارا یہ خیال تھا کہ لوگ ہمارے اس موقف کو کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے، اور یہ مہنگائی جو ہے یہ پیچھے سے آئی ہے، اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کو تسلیم کریں گے۔ لوگوں نے پارشلی تسلیم کیا، اس کو جو ہے وہ فلی جو ہے وہ انڈورس نہیں کیا، جس کا ہمیں لاس ہوا ہے۔ اچھا، ویسے یہ اسحاق ڈار صاحب کی غلطی تھی، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کی ذمہ داری تھی کہ انہوں نے مہنگائی کنٹرول کرنی ہے، انہوں نے روپے کو ڈی ویلیو ہونے سے روکنا ہے، اور انہوں نے اکانومی کو بہتر بنانا ہے، تو اسحاق ڈار صاحب کا فالٹ ہے یہ؟ نہیں، اسحاق ڈار صاحب کا کوئی فالٹ نہیں ہے۔ اس بندے نے بڑی خلوص نیت سے، دیانتداری سے، ایمانداری سے اس نے بڑی محنت کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں کسی بھی چیز کا رزلٹ جو ہے وہ آنے میں کوئی ایک چیز صرف جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، اس میں بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ جو چائنیز جو شہری آج شہید ہوئے ہیں، اتنا افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے ریپرکشن جو ہے وہ کہاں تک جائیں گے؟ یعنی جو لوگ آپ کے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ مار رہے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ ان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تو اس کے پھر اثرات تو ہوں گے نا۔ تو اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ اور فیکٹرز تھے